السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا خوبصورت واقعہ سناؤں گی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا آئی، اے بایزید، در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزش تھی۔ پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرمانبرداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، تم ہمارے نزدیک اولیاء اغیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کے لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور وہ کچھ نہ بول سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء اکرام کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز ہے جو آپ کو گفتگو سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ کر بیٹھا ہے۔ وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں۔ اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا ذلت و رسوائی۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، کھڑا ہو جا، سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کے جواب دیے تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے۔
الزاریات و ذروا کیا ہیں؟ الحاملات و وکرن کیا ہیں؟ الجاریات و یسرن کیا ہیں؟ المقسمات الامرن کیا ہیں؟ وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے؟ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت سے ہوں اور نہ ماں کی شکم سے ہوں۔ پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا وہ کس کا تھا؟ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر ناپسند فرمایا ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں؟ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں؟ کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں؟ کون سے مہینے سب مہینوں سے افضل ہیں؟ کون سی راتیں سب راتوں سے افضل ہیں؟ تامہ کیا ہے؟ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں ہیں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پہ حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں؟ وہ چیز بتاؤ جس کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو۔ نکیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے؟ فتیل کیا ہے اور سبز و لب کیا ہے؟ تم ورم کیا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ قوم بتاؤ جس پر اللہ نے وحی بھیجی ہو اور وہ نہ انسان ہو نہ جن اور نہ فرشتے۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا اور کوئی سوال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا تمہارا سوال ہے کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ واحد قہار ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو، وہ دن اور رات ہیں، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو، وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہیں، اور وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو، وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متمم پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت حاصل نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ نے ان کی خطا معاف فرما دی،
اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ اور تم نے جو سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی بہتر جگہ ہیں۔ اور الزاریات ذرون 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی۔ الحاملات وکرن بادل ہیں۔ الجاریات یسرن سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ المقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے۔ اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جب ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا پسینہ ایک شیشی میں بند کر کے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ اور وہ 4 جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں۔ پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے، جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ اور وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر سے خرید لیا، وہ مومن کی جان ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی پھر سے ناپسند فرمایا، وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی پھر سے برا کہا، وہ عورتوں کا مکر ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ یہ سوال کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا علیہ السلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آسیہ، حضرت مریم ہیں۔ باقی رہا افضل دریا، وہ سیہون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں۔ اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان ہے، اور سب راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ طامہ کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے میں 5 پھول ہیں، جن میں 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ سال کی 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے اور 5 پھول ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں ہیں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں۔ ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ ان کی جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں، اور مغز سر ان کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین اور منہ کا پانی میٹھا ہوتا ہے، ناک کا پانی ترش اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، کتمیر، فتیل، سبز تم ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو کتمیر کہتے ہیں، اور گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبز بیر بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے۔ اور تم نے پوچھا گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، تو ہینگتے وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ الاشار،
اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من عذاب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی ایزل التقت البطال واشتعلت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور مینڈک اپنی آواز میں تسبیح کرتا ہے سبحان اللہ المعبود فی البراری والکفاری سبحان اللہ الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے اللہ پاک ہے، وہ حق ہے، اے ابن آدم اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ تم نے وہ قوم پوچھی ہے جس پہ وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کا غامض علم وہ علم ہے جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہو جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ تو راہب نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب تو آپ نے دے دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو وہ بولا جواب تو مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب دوں تو تم لوگ میری اتباع نہیں کرو گے۔ تو سب نے بیک وقت کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حال میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو وہاں موجود سب پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی اے بایزید بسطامی، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑوا سکو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ خوبصورت قصہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔